السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے سبق اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ یقیناً اس سے پہلے والی ویڈیو اور سبق آپ کو پسند اور سمجھ میں آ رہے ہوں گے۔ دعا ہے رب لم یزل سے کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح معنوں میں پڑھانے کی اور ہمارے تمام دیکھنے والے ویورز جو بھی ہمیں کہیں سے بھی دیکھ رہے ہیں سب کو صحیح معنوں میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔ الحمدللہ جیسے ہمارے ریگولر ویور ہیں انہیں پتہ ہے کہ ہم نے الحمدللہ قاعدہ نورانی قاعدہ مکمل کر لیا تھا۔ ابھی انشاءاللہ تعالی ہم آگے امہ پارہ کی طرف چلیں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ سبق پڑھانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمیں امہ پارے میں جا کر ہمیں پریشانی کا سامنا نہ ہو، ہمارے دیکھنے والے ویورز کو پتہ ہو کہ یہ کیا چیزیں ہیں، یہ کون سا حرف ہے، اس کا کیا قاعدہ ہے۔ تو پچھلی ویڈیو میں جو ہم نے پڑھا تھا تختی نمبر 16 میں تشدید بعد حروف مدہ، یعنی حروف مدہ کے بعد تشدید آ جائے، تو حروف مدہ میں نے وہاں پر تھوڑا سا بتلایا تھا، اس کی تھوڑی سی میں نے وہاں اشارہ دیا تھا۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہم حروف مدہ کے بارے میں تفصیلی پڑھیں گے۔ حروف مدہ کسے کہتے ہیں، حروف مدہ کے معنی کیا ہیں، حروف مدہ کتنے ہیں، ان کی کیا کیا پہچان ہے۔ چلیں سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق کے آغاز سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایرو کا نشان آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر لکھا ہوا ہے حروف مدہ، یعنی حروف مدہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کا مطلب سمجھ لیتے ہیں کہ وہ حروف جنہیں کھینچ کر پڑھا جائے گا یا کھینچ کر پڑھے جانے والے حروف۔ مدہ کا مطلب ہوتے ہیں کھینچنا۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ کھینچنا۔ حروف یعنی 3 حروف ہوں، 4 حروف ہوں، ایک حرف ایک ہوتا ہے، حروف بہت ہوتے ہیں۔ تو حروف مدہ یعنی وہ حروف جنہیں کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہ بات ذہن میں آ گئی کہ حروف مدہ کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ حروف مدہ، اس کا ہم سوال بنائیں گے، حروف مدہ کتنے ہیں؟ یہ بات ذہن میں رکھیں، حروف مدہ کتنے ہیں یہ سوال ہم نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو جواب اس کا آئے گا حروف مدہ 3 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ کون کون سے ہیں جنہیں ہم کھینچ کر پڑھیں گے؟ نمبر 1 الف، نمبر 1 الف، نمبر 2 واو، نمبر 3 یا۔ یہ 3 حروف مدہ ہیں۔ اب یہاں سوال یہ بنتا ہے کہ ان حروف مدہ کو کتنا کھینچ کر پڑھنا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، یہاں پہ اپنے سوال بنا لینا ہے اپنے ذہن میں کہ حروف مدہ کو کتنا کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حروف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ کتنا کھینچ کر پڑھیں گے؟ 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب یہاں سوال ایک اور بنتا ہے کہ 1 الف کے برابر کھینچنا ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہم نے اس کو 1 الف کے برابر کھینچنا ہے؟ ہمیں مقدار کیسے معلوم ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے، سوال یہ ذہن میں بنا لینا ہے کہ 1 الف کی مقدار کتنی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 1 الف کی مقدار اتنی ہے کہ آپ اپنی 5 انگلیاں بند کریں، اس میں سے 1 انگلی کو اپنے اندازے کے مطابق کھولیں، نہ بہت جلدی سے اور نہ بہت ہی آرام سے، بلکہ نرم اور اعتدال کے ساتھ 1 انگلی کو کھولیں۔ جتنی مقدار 1 انگلی کو کھولنے میں لگتی ہے اتنا اس کو ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہے، تو وہ الف کی مقدار ہو گئی۔ یہ چاروں سوال کے میں نے سوال بھی بنا کر دے دیے، جواب بھی۔ سمجھ میں نہ آئے پھر دوبارہ ویڈیو بار بار سنیں، پھر بھی اگر سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹس باکس میں لکھ کر پوچھ سکتے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ پہلا حرف ہے الف۔ الف کو کب ہم 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ الف ساکن سے پہلے زبر ہو، یعنی الف سے پہلے کیا ہو؟ زبر ہو، اور الف خود کیا ہو؟ خالی ہو۔ یہ بات یاد رکھیے گا، بعض بچے یہ سمجھیں گے کہ الف کے اوپر اگر ساکن آ جائے گا لکھنے میں، یہ بات میں آپ کو بورڈ پہ سمجھا دیتا ہوں۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے،
الف خود کچھ نہیں کر سکتا، یہ واحد حرف ہے جو خود نہیں پڑھا جا سکتا، بلکہ یہ کسی نہ کسی کے ماتحت ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر دیکھیں آپ یہاں پر، یہ ہم نے لکھ لیا الف، اب یہ خود کچھ نہیں پڑھ سکتا، اس کے ساتھ جب تک ہم کوئی حرف نہیں لگائیں گے۔ مثال کے طور پر میں یہاں لگا لیتا ہوں سین، اب دیکھو سین پر ہم نے لگا دیا زبر، اب اس الف کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے سین زبر سا۔ اگر یہ خود ایک جگہ کھڑا ہو تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس سے پہلے کوئی نہ کوئی حرف لگانا ہوگا۔ ہم یہاں لگا لیتے ہیں قاف، دیکھیں قاف، تو ہم نے یہاں قاف لگایا تو قاف سے پہلے زبر لگایا، قاف الف زبر قا۔ یہ بات ذہن میں آ گئی کہ الف ہمیشہ خود کچھ نہیں کر سکتا، پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے۔ اس کے بعد یہ بات یہ ہے کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اور الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، اس پر ساکن لکھا ہوا نہیں ہوتا۔ اب اگر ادھر الف پہ ہم ساکن لکھ دیں گے نا تو یہ حمزہ بن جائے گا۔ یہ کیا بن جائے گا؟ حمزہ بن جائے گا۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے اور اس کے نفس کے اندر ہی سکون ہوتا ہے، یعنی وہ خود ساکن ہوتا ہے، وہ خود کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اس کے اوپر لکھا ہوا ساکن نہیں ہوتا۔ یہ بات ذہن میں آ گئی کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے اور وہ خود ہی ساکن ہوتا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ساکن نہیں ہوتا۔ تو یہ بات الحمدللہ تمام ویورز کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ چلتے ہیں سبق کی طرف۔ ہم نے وہاں پڑھا تھا کہ الف سے پہلے زبر ہو، تو پھر الف کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو یہاں دیکھیں الف پر زبر ہے، تو ابھی ہم اس کو پڑھتے ہیں سین الف زبر سا۔ دیکھیں ایک الف کے برابر ہم نے کھینچ کر پڑھا، الف ہے، الف سے پہلے کیا ہے؟ زبر، تو اس الف کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے سین الف زبر سا۔ اس کی اور بہت سی مثالیں دے دیتا ہوں میں آپ کو، جیسے مثال کے طور پر ضاد، ضاد کے بعد ہم الف لگائیں گے، اب اس کے اوپر ہم ساکن نہیں لکھیں گے، اگر ہم نے اس کے اوپر ساکن لکھ لیا تو پھر یہ ضاد حمزہ زبر ض، یہ ضاد حمزہ زبر ض، یہ حمزہ بن جائے گا۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے اور اس کی نفس کے اندر ہی سکونت ہوتی ہے۔ تو یہ الف کی مقدار سمجھ میں آ گئی کہ الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو اس الف کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے ضاد الف زبر ض۔ جزاک اللہ۔ آگے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا حرف ہے واو۔ اب اس واو کے متعلق یہ واو کب کھینچ کر پڑھیں گے تو وہاں پڑھ لیتے ہیں واو ساکن، یعنی واو کے اوپر ساکن ہو، یہ بات یاد رکھیے، الف کی بات الگ ہے، واو کی بات الگ ہے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہو، جیسے سو، یہاں میں اس بورڈ پر لکھ کر سمجھا دیتا ہوں۔ اگلا حرف ہم نے پڑھ رہے تھے واو، کہ واو کی تعریف، واو کی قاعدہ یہ ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہو۔ تو اب ہم یہاں دیکھیں، یہ ہم نے بنایا سین اور یہ بنا دیا واو۔ اب واو کا ساکن ہونا لازمی ہے، یہ دیکھیں ہم نے واو کو ساکن کر دیا اور اس سے پہلے ہم نے پیش لگا دیا۔ اب اس واو کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے سین واو پیش سو، سین واو پیش سو۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کی ایک اور مثال دے دیتا ہوں میں، دیکھیں ہم نے قاف بنایا، قاف کے بعد ہم نے واو بنا دیا۔ اگر یہ واو ساکن نہیں ہو تو پھر اس واو کو ہم کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، بھلے اس سے پہلے پیش ہو۔ مثال کے طور پر دیکھیں، اس سے پہلے ہم نے پیش لگا دیا لیکن اس کے اوپر ہم نے زبر ڈال دیا، تو یہ کیا بن جائے گا؟ قوہ۔ کیا بن جائے گا؟ قوہ۔ اس پر ساکن لگانا ضروری ہے، یہ بات یاد رکھیے، یہ تب کھینچیں گے جب یہ ساکن ہو۔ کون ساکن ہو؟ واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو، اس سے پہلے والے حرف پر کیا ہو؟ پیش ہو، تو اس واو کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے قاف واو پیش قو۔ ایک اور مثال لکھ لیتا ہوں بچوں کی آسانی کے لیے۔
ضاد واو پیش غو، دیکھ رہے ہیں؟ اگر یہ واو ساکن نہ ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش نہ ہو تو پھر اس واو کو کھینچ کر نہیں پڑھیں گے۔ ہم نے یہاں ساکن لگا دیا، سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو مجھے کمنٹس باکس میں لکھ کر پوچھ سکتے ہیں، جزاک اللہ۔ اگلے حرف کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا حرف ہے یا۔ یا کو ہم کب کھینچ کر پڑھیں گے؟ یا ساکن سے پہلے زیر ہو، یہ بات یاد رکھیں، ساکن ہونا ضروری ہے۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو اس یا کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے قیل، جیسے قیل۔ اب اس کی مثال میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ہمارا حرف تھا یا، یا کی مثال یہاں میں لکھ کر بتاتا ہوں، دیکھیں، الذی، الذی، دیکھ رہے ہیں یا آ گئی، حروف مدہ میں سے یا آ گئی۔ یا ساکن بھی ہے، جیسے آپ نے پڑھا تھا یا ساکن ہو، اس سے پہلے ہم نے دیکھنے، اس سے پہلے والے حرف کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے۔ اب اس یا کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، الذی، الذی۔ ایک اور مثال دیتا ہوں میں اس کی آپ کو، جیسے قیل ہم نے وہاں پڑھا تھا، اس کی مثال ہی لے لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں یا ساکن آ گئی، یا ساکن ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یا ساکن ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد والے حرف پر دیکھنا ہے زیر ہے یا نہیں ہے۔ اگر زیر ہے تو پھر اس یا کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ یہ دونوں چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں کہ یا ساکن کا ہونا ضروری ہے، لازمی ہے، یا اگر ساکن نہیں ہے بھلے اس سے پہلے زیر آ جائے اس کو کھینچ کر نہیں پڑھیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہو، یہ دونوں چیزیں ہوں گی تبھی اس یا کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ الحمدللہ ہم نے حروف مدہ 3 ہیں، اس کی مکمل ہم نے ویڈیو بنا کر آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی۔ انشاءاللہ تعالی اب ان کو غور سے دیکھیں گے اور غور سے پڑھیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔